اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اس بستی میں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، اور وہ اپنے آپ ہی سے مکر و فریب کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ایسی ہی چیز خود ہمیں دی جائے جیسی رسولوں کو دی گئی۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ جن لوگوں نے جرم کیے انہیں جلد ہی اللہ کے ہاں ذلت ملے گی، اور اس مکر و فریب کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ کی بستی میں ہم نے یہ بڑے بڑے مجرم بنائے ہیں جو کفر کے سرغنہ اور کفر کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے والے اور آپ کی مخالفت اور عداوت کرنے والے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے کے رسولوں کو بھی اسی طرح کے مجرموں کی مخالفتوں اور دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن انجام کار عافیت اور فتح و نصرت انبیاء ہی کو حاصل ہوتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان میں، اور اسی طرح ہم نے گناہ گاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواحش پر مامور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ اس آیت کریمہ کے مفہوم کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ہم نے انہیں اپنی اطاعت کا حکم دیا مگر انہوں نے مخالفت کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں حکم سے مراد قدری حکم ہے، جیسا کہ یہاں فرمایا تاکہ وہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور بڑے بڑے مجرم پیدا کیے تاکہ ان بستیوں میں مکاریاں کرتے رہیں۔ ابن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے ان پر شریر لوگوں کو مسلط کر دیا اور انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دیں تو ہم نے انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے کر تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ سبا میں، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم بے شک اس کے ساتھ انکار کرتے ہیں، اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اور فرمایا سورہ زخرف میں، اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ مکر سے یہاں مراد ملمہ قول و فعل کے ساتھ ضلالت اور گمراہی کی طرف دعوت دینا ہے، جیسا کہ قوم نوح کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا سورہ نوح میں، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے، اور فرمایا سورہ سبا میں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش ان ظالموں کو آپ اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے، تو جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ متکبر لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔ بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گناہ گار تھے۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ تمہارے رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں۔ ابن ابو حاتم نے اپنے والد گرامی امام ابو حاتم سے، اور انہوں نے ابن ابو عمر کے حوالے سے سفیان سے روایت کیا، قرآن مجید میں ہر جگہ جہاں بھی مکر کا لفظ آیا ہے عمل کے معنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور وہ بے خبر ہیں۔ ان کے مکر کا وبال
اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کی گمراہی کا بوجھ انہی پر ہوگا، جیسا کہ فرمایا سورہ عنکبوت میں، اور ضرور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی۔ اور فرمایا سورہ نحل میں، اور جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور سن رکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں۔ ارشاد الہی، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے، جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جب ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی برہان اور کوئی قطعی دلیل آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک فرشتے ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت لے کر نہیں آ جاتے، جس طرح وہ رسولوں کی طرف رسالت اور نبوت لے کر آتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ میں فرمایا سورہ فرقان میں، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ ارشاد الہی، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کسے عطا فرمائے اور مخلوق میں سے کون اس کے لیے زیادہ موزوں ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ زخرف میں۔ اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا کہ یہ لوگ آپ کے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ یعنی انہوں نے کہا یہ قرآن مجید کسی ایسے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا جو ان کی نظروں میں بہت عظیم، کبیر، جلیل اور بڑا آدمی ہو، اور دو بستیوں سے مراد مکہ و طائف ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے بغاوت، حسد، اناد اور تکبر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم مرتبہ انسان سمجھتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے سورہ فرقان میں، اور یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اور فرمایا سورہ انبیاء میں، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے استہزاء کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر اہانت سے کرتا ہے جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ اور فرمایا سورہ انعام اور سورہ انبیاء میں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، پھر جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا۔ اس کے ساتھ ساتھ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و شرف، علو نسب اور آپ کے گھرانے کی پاکیزگی اور تربیت و نشاط کی عمدگی کی بھی متعارف تھے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور مومنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر درود ہو، حتیٰ کہ آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے یہ لوگ آپ کو امین کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ آپ کے نسب کی بلندی کا رئیس کفار ابو سفیان نے بھی اس وقت اعتراف کیا تھا جب ہرقل نے یہ پوچھا تھا کہ ان کا نسب تم میں کیسا ہے، تو ابو سفیان نے جواب دیا ان کا نسب ہم میں بہت بلند ہے۔ ہرقل نے پوچھا اس بات کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تم نے اس پر جھوٹ کا الزام لگایا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا نہیں۔ شاہ روم نے آپ کی صفات کی پاکیزگی ہی سے آپ کی نبوت کی صداقت اور آپ کے پیغام کی درستی پر استدلال کیا تھا۔ امام احمد نے واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو برگزیدہ کیا اور اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو ممتاز کیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مجھے ایک ایک صدی کر کے بنی آدم کی بہترین صدیوں میں سے مبعوث کیا گیا، حتیٰ کہ میری بعثت اس صدی میں ہوئی جس میں میں ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سرزنش اور بہت شدید وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو تکبر کا اظہار کرتے ہوئے رسولوں کی اتباع نہ کریں اور ان کے لائے ہوئے دین و شریعت کے سامنے سر اطاعت نہ جھکائیں کہ روز قیامت انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دائمی ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑے۔ دنیا میں انہوں نے تکبر کو اختیار کیا تھا، اس لیے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومن میں بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے،
یعنی ذلیل و خوار، رسوا اور حقیر ہو کر جہنم رسید ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عذاب شدید ہوگا اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔ مکر و فریب اکثر و بیشتر صورتوں میں مخفی ہوتا ہے، اور حیلہ سازی اور دھوکے بازی میں بہت لطیف پیرایا اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے مناسب حال سزا کے طور پر روز قیامت شدید عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر قطعاً کوئی ظلم نہیں فرمائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طارق میں، جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے، یعنی مستتر، مخفی اور پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ صحیحین میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر دھوکے باز کی پیٹھ پر جھنڈا گاڑا جائے گا، پھر کہا جائے گا یہ ہے فلاں ابن فلاں کے دھوکے بازی۔ حکمت اس میں سے یہ ہے کہ دھوکہ بازی چونکہ مخفی تھی، لوگ اسے آگاہ نہیں تھے، اس لیے قیامت کے دن دھوکے بازی کے اس شرمناک فعل کو ساری مخلوق کے سامنے علم نشرح کر دیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔